بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں سنا ہوسٹ داد خان تسوں تکنے پہ اپنا یوٹیوب چینل داد خان۔ دوستو اج اتوار نہ دن ہے اور صبح تقریباً 10 نہ ٹائم ہے۔ اساں اتھے کنڈور نے مقام پر موجود ہاں، چوڑا مور بھی اس کی آخنے نا۔ تو اج اتھا آشنے نا مقصد یہ ہے کہ اج ایک اسلامک سینٹر نا افتتاح سنگ بنیاد یعنی رکھیا جائے رہا افتتاح ہے، اور اس نے جڑی افتتاحی تقریب ہے اس نے وچ جڑے اسلامی سکالر ہیں، ملک نے مشہور مذہبی ہستی ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب وہ آئے رہے ہیں، وہ سنگ بنیاد رکھ سن، افتتاح کر سن اس مرکز نال۔ سو ہمارے بیک گراؤنڈ تکنے پہ نظر آنا پیا اسی، اور اس وقت ہمارے نال حضرت مفتی سارے دوست ہے، سارے بھائی ہے، نام ہے بھولی گیا، عبد المجید، ہاں حضرت مفتی عبد المجید صاحب موجود ہیں، اور یہ بھی ماشاء اللہ ایک دین نا علم حاصل کری آئے ہوئے اج کل ٹیچر ہیں۔ تو انہوں کو بھی پوچھنا کہ اج یہ جی تقریب ہوئی رہی ہے اس نے حوالے نال تساں کیا آخنے؟ جزاک اللہ داد بھائی، بہت بہت شکریہ۔ بالکل جیسے انتظار ہی چاہ، اور بہت خوش آئند ہے کہ سارے اس گڈیال میں اندر مرکز مصطفیٰ کی بنیاد رکھی جائے گی ہے۔ انشاءاللہ پھر امید ہے کہ جس طریقے نال سارے غریب طلباء، نادار طلباء جڑے دور دراز علاقے ہیں دین علم حاصل کرنے جانے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پینا، لیکن اگر گڈیالی چ مرکز بن گیا تو پھر دور دراز میں جڑیاں تکلیف نے پریشانیاں نے وہ کم ہو جاسن، اور یہ سارے پورے ایک علاقے واسطے خوش آئند ہے۔ اساں دعا گو ہیں کہ ادارہ فنکشنل ہے اور ساری امیداں نے پر پورا تو سننے وچ بھی آیا کہ اے جڑا نا صرف ڈڈیال نا مرکز نہیں بنن لگا، اے بلکہ پورے آزاد کشمیر نا ایک مرکز ہاں بالکل بالکل، انہوں نے طرف تے یہ ہدایات نے کہ اے پورا جڑا نا کشمیر نا مرکز بن سی، تو باقی کشمیر نا ایک مرکز بنا تے انشاءاللہ جڑا نا بہتر ہے سارے واسطے بہت فائدہ ایک مند ہے۔ انفارمیشن دئی اوڑو کہ اے جڑی زمین وقف ہوئی ہے اسلامک سینٹر واسطہ، اے کہڑے بھائی ہوراں کیتی ہے؟ یہ کنڈور نے پائی نے چودھری اللہ دیتا صاحب انہوں نے وقف کی ہے، اور انہوں نے پوری ٹیم جڑا نا ملی کے اس ادارے کی بنا سی۔ بس انہوں واسطے دعا گو کہ اللہ انہیں صحت دیا، اور انہیں جو کوشش کی ہے اللہ انہوں نے ایک کاوش کوشش قبول فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ بڑی خوبصورت لوکیشن ہے، اس کی پوری ویڈیو جیسے ہی مصطفی صاحب اچھن اس کی اس مرکز نہیں تھوڑی جی اساں ویڈیو بھی چیک کراساں، اور انہوں نے تقریب ہو سی سنگ بنیاد رکھ سن، وہ اپنی جو بھی تھا انہوں نے سلسلہ ہے وہ تساں کی دسنے ہاں۔ تو لوکیشن بڑی مزے نہیں ہے، بہت زبردست، اس تو تقریباً وہ منگلا ڈیم تک نہ علاقہ نظر آنا۔ ادھر سیاح ادھر تساں جڑا نے سارا ڈڈیال سارا ایریا تساں دیکھی سکنے اتھوں، اگر اوپر جاؤ نا تو بڑی پیاری لوکیشن ہے۔ بالکل، تو انشاءاللہ جلنے ہیں ہونا، ٹائم ضائع کیتا بغیر ہی تا پہنچنے پہ حسن تو ملنے ہیں۔ گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما رہے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب سیدھا اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادم الجود والکرم۔ اے اللہ اس ادارے کو پورے دین کے لیے، فروغ اسلام کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے شروع کیا جا رہا ہے، مقاصد جلیلہ میں ہماری مدد نصرت فرمائے۔ بنیادی اینٹ سے لے کر کے اس کی آخری ٹائل تک خزانہ غیب سے وسائل نصیب فرمائے،
اپنا خاص کرم فضل واقفین قطع عرضی سے لے کر کے اس کے آخری مرحلے تک جتنے ہمارے یہ دوست شامل ہیں، اللہ ان کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی اللہ صاحب کو اپنی جناب سے کامل عاجل صحت عطا کرے۔ اللہ اس مرکز کو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ذریعہ صلی اللہ تعالیٰ۔ پیچھے اللہم صلی علی محمد۔ اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرمانا، اور اس مرکز کو جس طرح آج ہم بنیادی علم سے آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ دن جلد نصیب فرما کہ اس کا ہم سنگ تکمیل بھی رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و حاضرین، میں اس مبارک موقع پر جب کہ مرکز مصطفیٰ ڈڈیال کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ اس مرکز کو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت کا ضامن بنائے۔ میں خاص طور پہ اس قطع عرضی کے واقفین محترم جناب علادتہ صاحب، ان کی فیملی کے جملہ افراد کو اس کار خیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہوئے قطع عرضی وقف کرنے پر بصمیم قلب مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ چاہا کہ یہ قطع عرضی، یہ خطہ زمین اس مقصد کے لیے کام آئے۔ ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے یہ جگہ اسی طرح پڑی تھی اور اس کو اس مقصد کے لیے کام آنا تھا۔ بہت ساری جگہیں ہیں جو بہت اونچی بھی ہیں، شاداب بھی ہیں، سرسبز بھی ہیں، لیکن قیامت تک یوں ہی پڑی رہیں گی، انہیں کسی اس طرح کے کام آنے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قطع عرضی اس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا تھا اور آج ہم یہاں تعمیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ وہ دن جلد ہمیں نصیب فرمائے کہ جو ہمارا مجوزہ نقشہ ہے
اس کے مطابق عمارت منصع شہود پہ آئے، اور آج ہم اس کی بنیادی اینٹ رکھ رہے ہیں، پھر ہم اس کی آخری اینٹ، آخری ٹائل لگا رہے ہوں، اور پھر تعلیم و تعلم کا آغاز ہو، اور یہاں سے رشد و ہدایت کے اجالے پھوٹیں، نور پھیلے، اور اطراف و اکناف میں علم کا اجالا اور علم کی خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے جملہ دوستوں کو اس پر بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ ہمارے محترم شیرازی صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، جس طرح یہ جد و جہد یہاں کر رہے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو لمحہ لمحہ نصرت و اعانت سے مالا مال فرمائے۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام کیا ہے، تو میں برجستہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ اپنے ماننے والوں کو علم سیکھنے کی ترغیب دی، مہد سے لے کر لاحد تک اسلام ہمیں سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کا حکم صادر کرتا ہے، اور انسان کا اس کے دیگر مشارکات سے امتیاز بوجہ علم ہے۔ ہمارے مناطقہ کے نزدیک انسان جو اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہے، ممیز ہے، وہ نطق کی وجہ سے ہے، لیکن امام اہل محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ و رضوان نے کہا کہ جو انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز اور ممیز ہے وہ بوجہ علم ہے، علم کی وجہ سے وہ دوسروں سے، دیگر بہائم سے ممتاز ہے۔ وہ کتا جو سیکھ جائے اور شکار پکڑ کے لائے تو وہ حلال اور طیب ہے، اور وہ کتا جو سیکھا ہوا نہیں، اس کا مارا ہوا حلال نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کتا سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو اللہ اس کو کتنے بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں داخل ہوئے تو چونٹی نے اپنی ہمجولیوں سے کہا، جب دور سے لشکر سلیمان آتے ہوئے دیکھا، قرآن نے اس واقعہ کی حکایت کی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس کی بات کو سن کے مسکرا بھی پڑے، حالانکہ چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے والے حصے پر باریک سے دو ریشے ہوتے ہیں، دو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ کتنی دور سے سنا؟ 3 فرسخ سے۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 9 میل دور سے، تقریباً 15 کلومیٹر دور سے چونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوئی، اللہ کا نبی اس آواز کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے، اور اس کو سمجھ کر مسکراتا بھی ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان مسکرا پڑے کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس کی شان ہے کہ چونٹی کے مہین سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو اس کو 3 فرسخ دور سے سنے بھی سمجھے بھی۔ یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کر میرے اور آپ کے آقا و مولا کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے حضور نے کہا تھا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون،
جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو یہ تو حضرت سلیمان کی شان ہے۔ تو اس نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت امام راضی کہتے ہیں اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، اور یہ سورہ النمل چیونٹی کے نام پہ ہے۔ اس کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اس کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا۔ اس چیونٹی کا شرف یہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں پرورش پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ تو اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو باقی چیونٹیوں سے ممتاز کر دیا گیا، اللہ اکبر، اور اس کو باقی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ نبی کی صحبت میں رہنے والے اور پیغمبر کی تربیت پانے والے جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ تو جو اپنے بدن پہ بم باندھ کر انسانوں کے انگوں میں گھس جائیں اور پھر ذمہ داریاں قبول کرتے پھریں کہ یہ کارنامہ ہمارا ہے، تو وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے باقی چیونٹیوں سے ممتاز کر دیا، صرف اس علم سے کہ اس نے کہا تھا کہیں بے خبری میں تم کچلی نہ جاؤ، عدم التفات کی وجہ سے ان کی توجہ نہ ہو، وہ تیزی کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہو اور تم پاؤں تلے آ کے روندی جاؤ، انہیں خبر نہ ہو اور تم روندی جاؤ، مسلی جاؤ۔ تو یہ علم کے جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوگا تو عدم توجہی میں ہوگا۔ تو اس علم کی وجہ سے اس کو ممتاز کیا گیا۔ تو ایک چیونٹی کچھ جان لے تو وہ چیونٹیوں میں ممتاز ہوتی ہے، ایک کتا سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں میں ممتاز ہوتا ہے، تو ایک انسان سیکھ جائے تو اس کا امتیاز کیا ہوگا؟ وہ بقید حیات ہوگا تو تب بھی اس کا اعزاز ہوگا، اور انتقال کے بعد بھی اس علم کی وجہ سے اس کو اعزاز دیا جائے گا۔ غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جب ان کی تدفین کا مرحلہ آیا تو آقا کریم پوچھتے تھے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، اور جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہوتی اس کو آگے دفن کیا جاتا۔ تو انتقال کے بعد بھی یہ اعزاز قائم رہتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں شرف کا جو معیار دیا وہ دولت کی قلت و کثرت نہیں ہے، وہ شہرت کی قلت و کثرت نہیں ہے، وہ اور کوئی خاندانی وجاہت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو معیار ہے عظمت کا وہ علم ہے اور تقویٰ ہے۔ اس لیے ہمارا دین دین علم ہے، اور ہمیں علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے کی بھی تلقین کی گئی، چاہے ہمیں دشوار گزار راہوں سے گزر کے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، ہمیں علم حصول کرنا یہ دالت المومن ہے، یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، اس کو ہر جگہ اس نے حاصل کرنا ہے۔ اور حقیقی علم وہ ہے جو دنیا بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کی بہتری کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے اور معاد کی بہتری کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ وہ سب سے افضل اور اشرف علم ہے، اور وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ دین اسلام کا علم ہے۔ اسلام تمام علوم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو معاش سے جڑے ہوئے ہیں، معاشرت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دیگر امور حیات سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن افضل اور اشرف علم وہ ہے جو علم ہمارے معاد کی بہتری اور ہماری دنیا کی بہتری کا ضامن بنتا ہے۔ تو یہ درس گاہ، یہ ادارہ عصری علوم اور دینی علوم دونوں کا سنگم ہوگا، اور یہاں الحمدللہ وہی نظم جو مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ میں قائم پذیر ہے اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس پورے علاقے کے لیے مجھے امید ہے کہ یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہوگا، اور جب یہ تعمیر کے مراحل سے گزر کے اپنے علمی سفر کا آغاز کرے گا، اور یہاں سے جب با مقصد زندگی حاصل کرنے کے، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد ہماری دنیا اور ہمارے دین کی بہتری کی ضمانت لے کر کے لوگ نکلیں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے، تو مجھے امید ہے زندگی رہی تو اس وقت آپ مجھے بھی ان واقفین قطع ارضی اور تعمیر میں جس نے ایک اینٹ بھی لگائی
آپ جھولیاں اٹھا کے ان کو دعائیں دیں گے، چونکہ ہمارا دین ہی ہماری بہتری کا ضامن ہے، اور ہماری نسلیں جب دین کی حقیقی تعبیر کے ساتھ علم حاصل کر کے آگے بڑھیں گی تو اس کا خوبصورت نتیجہ برآمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بہت جلد اللہ اس کو تعبیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچائے، اور مجھے امید ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور یہ جو صوری اور معنوی حسن ہے اس کے ساتھ یہ مرکز تعمیر ہوگا۔ جس طرح یہ ایک ہائٹ پہ ہے، اونچائی پہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے پورے علاقے کے سر کے اوپر جس طرح تاج ہوتا ہے اس طرح آپ کو دکھائی دے گا، اور اس کی برکتوں سے آپ لوگ، آپ کی آنے والی نسلیں مالا مال ہوں گی۔ یہ صدقہ جاریہ کی شکل کے اندر تا صبح قیامت قائم رہے گا، اور اس سے روشنی اور جالے اور نور پھوٹتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ جنہوں نے قطع عرضی فراہم کیا، جو اس کی تعمیر کے اندر دن رات کوشاں ہوں گے، جو اس کا نظم و نسق چلائیں گے، ان کے لیے تو دعا ہے ہی ہے، بلکہ جو سڑک سے گزرتے ہوئے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لے گا، میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہ رکھے۔ محبت پیار کی نظر سے دینی اداروں کی اور علمی مراکز کی تعمیر میں حصہ لینا بھی اجر ہے، اور ان کو دیکھ کر کے فرحت اور خوشی اور قلبی بشاشت اس کا احساس بھی نیکی ہے، اور کسی تک اس محبت بھرے پیغام کو پہنچا دینا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کے لیے اس کو روشنی کا مینارہ نور بنائے، اور اپنی خاص کرم نوازیاں ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اس قطع عرضی کو جو تیری رضا کے لیے، ایک مرکز علم کے لیے، مرکز دین کے لیے وقف کیا گیا، واقفین کو بہتر صلہ اجر اور جزا عطا فرما۔ اب اس کے مرحلہ تعمیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اللہ خزانہ غیب سے اس کے لیے وسائل عطا فرما۔ جو نیک مقاصد جن کے حصول کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ وہ ہمیں جلد نصیب کر دے اور ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ یہ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اور اس مبارک لمحے پر ان کا آنا ان کے لیے، ان کی دنیا، ان کے دین، ان کی نسلوں کے لیے مبارک فرمانا۔ اللہ ان سارے لوگوں کو اس مرکز کے ساتھ عملاً کھڑا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس مرکز کی تعمیر میں دل کھول کے مدد کرتا ہے، بلکہ ایک اینٹ سے بھی معاونت کرتا ہے، اللہ اس کو بہتر صلہ عطا کر دینا، اتنا عطا کر دینا کہ کوئی کمی واقع نہ رہے، اور اپنی خاص کرم نوازیاں اللہ ہمارے ان دوستوں کے شامل حال فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تیری بارگاہ میں ان سارے دوستوں کی آمین کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اس قطع عرضی کے وقف کو نندہ جناب حاجی اللہ دتا صاحب، ان کے لیے خاص دعا ہے کہ اپنی جناب سے انہیں کامل و عاجل صحت عطا فرما، اور اس خاندان کے دیگر بیماروں کو کامل عاجل صحت عطا کر دے۔ ہمارے محترم شیرازی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال کے جملہ دوست، یہاں جملہ معاونین، محبین، مخلصین آئے ہوئے جملہ احباب، اللہ کسی شخص کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہ رکھنا، اور سب کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبالیہ والے
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ?